دوسری نشست میں آپ مہمانان کرام کا استقبال ہے. جیسا کہ جو ٹاپک چل رہا تھا وہ اسلامی صحت کا نظام اسلام میں اور اسلامی احکام میں. تو اس تعلق سے میں پوچھنا چاہوں گا برادرم افضل صاحب کہ روزے کا صوم اس کا انسانی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے, کیا فوائد ہیں اس کے؟ دیکھیے, روزے کی جو عبادت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں, بہت ساری مصلحتوں کو اکٹھا کر رکھا ہے. پہلی چیز یہ کہ یہاں روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ تدریب کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ ایک انسان کو سمجھے, ہاں اس کی ضرورت کو سمجھے, اس کے بھوک کو سمجھے, پیاس کو سمجھے. وہ اس میں بہت سارا تنوع ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ احساس دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے روزہ ہم پر فرض کیا. دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ صحت کے ناحیے سے اس پر ہمارے اوپر اور ہمارے جسموں پر بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ ہمارا جسم, ہم جو سال بھر اٹر پٹر الٹی سیدھی چیزیں کھاتے رہتے ہیں, ہاں تو اس سے ٹاکسنز ریلیز ہو جاتی ہے, جگر کو تقویت ملتا ہے, امراض قلب کو بہت ہی اس سے فائدہ ہوتا ہے, اور بلڈ سرکولیشن صحیح ہوتا ہے, شوگر کا لیول بھی جو اگر زیادہ ہو تو کم ہوتا ہے. ہاں تو یہ سارے بہت سے فوائد ہیں اس میں, تو وہ تو اطباء و ماہرین ہی بتا سکتے ہیں اس میں کیا باقاعدہ منقوط نقطہ وار بتا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ خیر مومنوں کو فائدہ صحت سے ہے کہ دنیا سے یہ نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ایک تعبدی امر ہے اور اللہ کا حکم ہے, اسے بجا لانا ہی یہی مومنوں کی شان. صحیح بات کہی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں صحت کے ناحیے سے, بدن کے ناحیے سے اس پہ اگر فوائد رکھے ہیں تو یہ اس کا فضل ہے, اس کا فضل و انعام ہے. لیکن اگر اس نے حکم ہم پر لازم کر دیا, ہم پر فرض کر دیا ہے, تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو بحیثیت مسلمان اس کو ادا کریں. صحیح ہے. ایسے استنجا کا اثر صحت پر کیا ہوتا ہے صفی بھائی؟ استنجا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے لیے اس کا طریقہ جو ہمارے لیے واضح کیا کہ استنجا کی ایک نئی شکل جو اسلام میں رکھی گئی کہ اس کو بہترین اس کی ادائیگی جو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اس کو زائل کرنے کا جو ہمیں ادب اور طریقہ بتلایا گیا, وہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم استنجا بیٹھ کر کے کریں اور اس کے لیے پانی یا اس کا جو بدل ہے مٹی اس کو استعمال کریں. تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے بہت سارے فوائد ہمارے لیے مرتب کیے ہیں. اس کے لیے انسانی فوائد پر یہ ہے کہ امراض نہیں ہوتے ہیں اس میں سوزاک ہو جاتا ہے یا جلن ہوتی ہے یا دوسرے بہت سے تناسلی جو ہیں وہ اعضائے تناسل میں بہت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن شیخ ان تمام چیزوں میں یا جو بھی عبادات ہے جن کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ طور پر اگر صحت سے ہے تو اس میں شریعت کا ایک اصول ہے تیسیر, آسانی, سہولت. اس کو بروئے کار رکھا ہے اور اس کو خصوصی اس کو توجہ دی ہے. تو تمام جو عبادات ہیں عمومی طور پر اسی کے پس منظر اس کو لے کر کے اپنے ساتھ اسی کو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا افضل صاحب یہ بتائیں سنن فطرہ کا اثر انسانی صحت پر کیا ہوتا ہے؟ سنن فطرہ عموماً 10 چیزیں میں داخل ہیں. ناخن کا کاٹنا, داڑھی کا بڑھانا, یا یہ کہ یہ بغل کے بال صاف کرنا, پونچھوں کو پست کر رکھنا, اور ناک میں پانی ڈالنا, کلی کرنا, جی ہاں, تو زیر ناف کا صاف کرنا, تو ان تمام ختنہ کرانا, یہ ساری چیزیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ گندگیوں کی زائل کرنے کا ایک سبب ہے. جی بالکل. کیونکہ جب آدمی کی مونچھیں بڑی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کئی گرد آلود چیزیں وہاں پھنس جائیں گی, اس کی سانسوں کی وجہ سے سانس کی نالی میں جائے گی. اور اسی طریقے سے بغل کے بال اگر وہ صاف نہیں کرے گا تو اس سے بھی بدبو آئے گی. زیر ناف نہیں صاف کرے گا تو وہاں پر بھی بہت سے امراض ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ختنہ اگر نہیں کرے گا تو اس کے بھی بہت سے امراض ہو سکتے ہیں. تو یقیناً یہ گویا کہ اسلام چاہتا ہے کہ وہ بالکلی طور پر صاف ستھرا اور صحت مند ہو. اور اسی لیے ناک میں پانی ڈالنا اس کا باقاعدہ حکم بھی دیا گیا ہے اور کہا بھی گیا ہے ایسا کہ روزے کے وقت نہ ڈالے, زیادہ پانی نہ کھائے, مبالغہ نہ کرے. تو گویا کہ یہ سنن فطرہ جو ہے واقعی اسم با مسمى ہے, یعنی انسانی فطرت کے مطابق ہے یہ. اور آج کل بھی یہ ہیئر ریموور لایا گیا ہے, ایسے کریم لائے گئے ہیں
کہ جس سے یہ صفائی کی جاتی ہے. جی جی. اور وضو کے فوائد جو ہیں وہ طبی فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ اسلام نے صرف ان ظاہری ہاتھ پاؤں اور چہروں کو دھونے کا حکم دیا ہے؟ اس میں کیا حکمت و مصلحت ہے؟ دیکھیے اسلام نے یہ وضو کا جو حکم دیا ہے عام طور پر یہ اس لیے ہے تاکہ سب سے بڑی چیز یہ کہ اس سے وضو کرنے سے انسان کو استراحت محسوس ہوتی ہے, وہ سکون اور طبیعت میں کو فراوانی حاصل ہوتی ہے جو دوسری چیزوں سے نہیں حاصل ہوتی ہیں. عام آپ دیکھیں جو دوسرے جو عبادت گاہوں میں جو دوسرے لوگ ہیں اور اپنے اپنے ڈھنگ سے اپنے اپنے طور سے عبادت کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کی رعایت نہیں کرتے ہیں, وہ ایک بار نہانا کافی سمجھتے ہیں. جی, لیکن ہمارے اسلام میں ہر بات پر ہر چیز میں اور خصوصاً یہاں تک کہ قرآن کریم کی اگر ہم تلاوت بھی کرتے ہیں تو وہاں بھی استحبابی یہ حکم ہے کہ وہ اس سے پہلے باوضو ہو جائیں. اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ باوضو رہیں کیونکہ باوضو رہنا بھی ایک عبادت ہے. جی, باوضو رہنا بھی ایک عبادت ہے. اور حدیث میں تو بار بار یہ چیزیں یہ وضو کرنا یہ جو گندگیاں ہیں ان کو زائل کرنے کا سبب. ہاں, جو دھول آتا ہے یا ٹچز میں ٹچ کرتے وقت یا چھوتے وقت کوئی چیز ہاتھ سے آ جاتی ہے, دھول گردے اوپر چہروں پر پڑ جاتے ہیں یا چلتے وقت پیروں میں, عمومی طور پر جو کھانسی ہے, سردی ہے یا جو جس کے بارے سے عام ہے عام طور پر, تو اس سے بآسانی ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. ہاں, اور حسی طور پر بھی اور معنوی طور پر. حسی طور پر تو آئی ہے صفائی ستھرائی, معنوی طور پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے گناہیں زائل ہو جاتی ہیں, صغیرہ گناہ زائل ہو جاتا ہے. تو یقیناً یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور ہم لوگوں کو آج کل کے ماحول میں تو ہمیشہ باوضو ہی رہنا چاہیے. کورونا وائرس کے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وضو اور طہارت اور سنن فطرت جو ہے ان تمام چیزوں کی بخوبی رعایت کرنی چاہیے. بخوبی رعایت کرنی چاہیے. تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صفائی اور ستھرائی کے تعلق سے جو بھی احکامات ان کے اوپر ہم عمل کریں. اچھا, عبادت میں بھی صحت کا خیال رکھا گیا ہے, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایک مثال دیجیے. مثلاً جیسے کہ عبادت میں خیال رکھا گیا ہے زیادہ آپ عبادت نہ کریں کہ آپ کا صحت ہی اس میں زائل ہو جائے, گھٹ جائے. دیکھیے وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہ جن عبادتوں کو انسان کا مکلف بنایا ہے وہ انسانی طاقت سے زیادہ نہیں رکھا گیا. مثلاً جیسے تہجد کی بات لے لیجئے. تہجد کا اللہ رب العالمین نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے قم اللیل الا قلیلا, یا اور استحبابی طور پر اور لوگوں کو بھی حکم ہے ان کے متبعین کو, لیکن وہاں اگر یہی چیزیں مشقت کا باعث بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں رخصت دی ہے. جیسے ہاں وہ انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا ہے کہ اگر آپ آدھی رات قیام کر سکتے ہیں تو آدھی رات قیام کر سکتے ہیں, تہائی کر سکتے ہیں تہائی, یا اس سے کم کر سکتے ہیں تو اس سے کم کریں. اور اس میں سے پھر اس کے بعد اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ مسافر ہوتے ہیں, کچھ لوگ مریض ہیں, کچھ اللہ کے راستے میں ہیں, تو ان تمام لوگوں کو کئی مشقات ہیں ہر ایک. تو اصل شریعت کا مطلب یہ ہے کہ مشقات کو دفع کرنا ہے اور تیسیر اور جو منافع ہیں اس کو حصول کرنا ہے, اس کو حاصل کرنا ہے. یقیناً اس میں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ام المومنین ایک تھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ, کہ جب وہ عبادت کرتی تھی تو رسی کا سہارا لے کر قیام کرتی تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے منع کیا اور کہا. اس کے علاوہ بھی جیسے 3 افراد جو آئے اور وہ بخاری کی بات کہی کہ اس میں کہا, اس نے کہا کہ ہم اللہ کے بات کے لیے جو ہم سماجی امور ہیں اس کو بھی ترک کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اللہ کے رسول نے بہت سخت تاکید کی اور کہا کہ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ کہ میں شادی بھی کرتا ہوں, فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا, ان کے منہج کو چھوڑ دیا. ہاں, یعنی صحابہ اکرام میں سے بھی بہت سے لوگ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور وہ عبادت کرنا چاہتے تھے ایسا کہ جس سے کہ ان کی صحت پر بھی برا اثر پڑتا. ایک چاہتا تھا کہ میں شادی نہ کروں, دوسرا چاہتا تھا کہ میں سونا ہی بند کر دوں, تیسرا چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ روزے ہی رکھوں اور پھر زیادہ سے زیادہ عبادت کروں. لیکن یہ انسانی صحت اور انسان کی تندرستی کے خلاف ہے, کیونکہ عبادت وہ کرے گا کیا جب آدمی صحت مند ہی نہ ہو. اسی طریقے سے یہ ہے کہ بد اخلاقیوں کی سے بچنے کا جو حکم دیا گیا ہے اسلام کے اندر, کیا اس کا تعلق صحت سے بھی ہے؟ جی, بد اخلاق یعنی بدخلقی جو بھی اس طرح انسان کے اندر جو بھی پائی جاتی ہے اس کا اثر, جی
या हसद करना, गुस्सा करना, ये तमाम चीज़ें जी जी। और इसका अक्सर यानी कल्बी तौर पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है इंसान के जिस्म पर, कि उसी यानी जहनी तौर पर, कल्बी तौर पर मुख्तलिफ अमराज में वो उससे मुब्तला होता है, उसका सामना करना। आप बता सकते हैं कि क्या क्या जैसे डिप्रेशन है या ये स्ट्रेस में चल जाता है, या उसका ब्लड प्रेशर लो या हाई हो जाता है, दूसरे की नेमत उससे देखी नहीं जाती है, हसद के किसी और को नेमत मिली है, वो हसद में अपने आप को, अपने दिल को, हाँ, या अपने ब्लड सर्कुलेशन को बेकार करता है। ये ऐसी बीमारी है, इंसान इसमें जब मुब्तला होता है तो ये सोचता ही नहीं है कि उसमें वो खुद को हलाक कर रहा है, खुद को हलाक कर रहा है, हाँ, वो खुद ही को जला रहा है, अपनी सेहत को जला रहा है, डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, वो टेंशन में जाता है, तो उससे इंसान का बहुत अखलाकी और सबसे बड़ी सेहत के एतबार से बहुत ही नुकसानदेह है ये सारी चीज। सबसे बड़ी चीज इसका नुकसान ये कि इंसान अल्लाह ताला की जो तकदीर है उससे शिकवा करता है, उससे नहीं मानता है। हाँ, यानी अल्लाह ने फलाने कोई नेमत क्यों दी, भाई अल्लाह ताला किसी को नेमत देगा तो क्या पूछ कर देगा आपसे जी? हाँ, उसकी मर्जी, जिसे चाहे जितना दे। आप तो ये है कि दुआ करिए अल्लाह ताला हमें भी नवाजे, हमें भी अता करे। अच्छा, और इस ताल्लुक से इस्लाम ने जो अहम अहकाम दिए हैं, एक तो तहारत है जी, और दूसरा ये है कि शर्मगाह, यानी शर्मगाह की हिफाजत में क्या हम ये कह सकते हैं कि उससे भी इंसानी सेहत का बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए शादी का हुक्म दिया है और बदकारियों से बचने का हुक्म दिया। तो आप ये बता सकते हैं बदकारी से एक इंसान के ऊपर क्या बीमारी आती है? बताते हैं एड्स वगैरह। जी जी, एड्स वगैरह है या इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो इससे तो इस्लामी अहकामात की तालीमात और रोशन है जी बिल्कुल, और इसकी अहमियत वाज़ेह हो जाती है। और दूसरी तरफ दूसरा नाहिया ये है कि समाजी नाहिये से भी इसका बड़ा फर्क पड़ता है, और ये जो खानदानी जो निजाम है ये बिगड़ जाता है, खानदानी निजाम नफ्सियाती तौर पर, मालियाती तौर पर आदमी नुकसान और फिर ये में फंसता कि इसका एक वक्त मुकर्रर है कि इंसान के जब बालिग होते ही उसको जो ज़रूरत है उस चीज़ को उसको फराहम की जाए, वरना इससे ये होता है कि इंसान खुद अपने आप को ख़राब करने लगता है। हाँ जी, वो तो जाहिर सी बात है। तो इससे उसके सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। जब आदमी शादी के लायक हो जाए तो फौरन जल्द से जल्द शादी की जाए। और बाज़ जगहों पर जो बहुत रिवाज है, लंबी उम्र में लोग शादी करते हैं, यह सरासर गलत है, बिला वजह जी, ये फितरत के खिलाफ है और ख़ुद उसके सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो आज के सेशन में इतना ही। अब इंशाअल्लाह हम आइंदा सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं।